نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہم نے سورہ یوسف کو شروع کیا ہے اور اس کی تقریباً 29 آیات ہم کر چکے ہیں. اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ آپ دیکھیں یہ بیسکلی تیسرا سیشن آپ کا شروع ہو رہا ہے. پہلا سیشن تھا جس کے اندر سیدنا یوسف نے خواب دیکھا اور اس کے بعد جو ہے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. اس کے بعد جو کنویں میں ڈال دیا گیا تو پھر ایک سیکنڈ سیشن آپ کے سامنے جو دوسرا حصہ آیا جس کے اندر ان کو اس کنویں میں سے جب لوگوں نے نکالا تو پھر ان کو خریدا گیا اور مصر کا کوئی منسٹر لیول کا کوئی شخص تھا جس نے اسے خریدا اپنے گھر لے کے گیا اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ اس کا ایک معاملہ ہوا تہمت کا. اب وہ تہمت کا معاملہ ہو گیا اور تہمت کا معاملے کا بھی ایک آنسر آ چکا تھا کہ کس نے اس کے اندر کون انوالو تھا. اور اب یہاں سے جو ہے تیسرا حصہ اب شروع ہوگا کہ اس کا ریئیکشن کیا تھا اس خاتون کا. وہ ریئیکشن شروع ہوگا انشاءاللہ. پھر ایک چوتھا سیکشن ملے گا جب ان کو جب انہوں نے جیل خود طلب کی اور پھر جیل میں ڈال جیل کی طرح. تو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قصص کو باندھا ہے اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں. اس پہ نظر رہنی چاہیے ہماری کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا چیزیں. آج کی میرے خیال میں پہلی آیت جو ہے وہ ماجد صاحب آپ کی ہے. جی سر میری ہے. بسم اللہ کریں آیت پڑھیں پہلے آیت کی تلاوت کر لیں اور پھر انشاءاللہ اس کو شروع کریں. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. جی اس میں پہلے وہ مارک کر لیتے ہیں سر حرف اسم اور فعل وغیرہ. آواز آ رہی سر؟ ہیلو. جی آ رہی. ہاں جی میں آج مجبوری میں دفتر آ گیا ہوں ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے. تو اس سے میرے پاس وہ اسکرین نہیں ہے, موبائل پہ ہوں میں انشاءاللہ. تو اچھا اس میں واو جو ہے سر وہ حرف ہے, قالا فعل ہے, نسوتم یہ ہے اسم ہے, فی حرف ہے, المدینتی اسم ہے, امرأۃ اسم ہے, العزیزی اسم ہے, تراود فعل ہے, فتح اسم ہے, ہا بھی اسم ہے, ان جو ہے یہ حرف ہے, نفس ہی یہ دونوں اسم ہیں, قد حرف ہے, شغف یہ فعل ہے اور ہا اس کے ساتھ اسم ہے اٹیچ. حبن جو ہے یہ اسم ہے. یہ انا جو ہے اس میں انا حرف ہے اور نا اس کا اسم ہے, نحنو اسم ہے. لنرا جو ہے یہ سر لام جو ہے یہ حرف ہے, نرا جو ہے یہ فعل ہے, ہا اسم ہے, فی حرف ہے, ضلالن و مبین یہ دونوں اسم ہیں. یہ ترکیب میں ہلو جی بولیں. جی سر ترکیب میں بتائیں. ترکیب میں واو جو ہے اس کو ہم استنافیہ لے لیتے ہیں کیونکہ پچھلی آیت میں رکوع ختم ہو گیا تھا تو ہم اس کو عطفی لے سکتے ہیں. پھر واو استنافیہ ہو گیا. اور قالا جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب, اور اس کا فاعل جو ہے یہ نسوتن ہے. دیکھیں پڑھتے رہے اور ترجمہ کرتے رہے. وقالا قالا آپ نے کہا فعل ماضی واحد مذکر غائب اور کہا. ہاں جی اور کہا
ہاں جی نسوتن چند عورتوں نے مطلب یہ نسوتن مجھے بتائیے کہ نسوتن تو جمع ہے نا جی سر امرا کی جمع دو آتی ہیں، ایک نساء جی آتی جی ہے ایک نسوتن آتی ہے۔ جی جی اب آپ نے کہا نسبتن فاعل ہے تو مجھے بتائیے کہ اگر نسبتن فاعل ہے تو فعل جو ہے قالا یہ مذکر ہے نا، جی سر یہ مذکر کیوں آیا؟ سر یہ ایک رول ہے، اگر عاقل کی جمع مکسر آ جائے تو دونوں سیگے لگ سکتے ہیں، سیگا نمبر 1 اور 4۔ بس یہی جاننا چاہتا تھا۔ ہاں جی قالا آپ کا فعل ہو گیا اور نسبتن جو ہے وہ آپ کا فاعل ہو گیا۔ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے تاکہ آسانی ہو جائے گی۔ جی وقال نسوتن اور چند عورتوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب قالا جب بھی آئے گا اس کا ایک مفعول آئے گا، جی ٹھیک ہے؟ سر قالا جی سر نسبتن، جی اس میں سر مقولہ میں ذرا آگے سے لے رہا ہوں کیونکہ یہ فی المدینہ تھی جو ہے نا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کہتے رہے، جی جی ٹینشن نہ لیں۔ یہ فی جو ہے سر یہ جا رہا ہے اور المدینہ تھی اس کا مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ جار مجرور مل کے مرکب جاری ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کریں ساتھ ساتھ۔ اچھا وقال نسوۃ فی المدینہ تھی، اور شہر میں چند عورتوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ سر فی المدینہ تھی متعلق بھی بن سکتا ہے اور نسوتن کے لیے اس کی صفت بھی بن سکتی ہے، کیونکہ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں یہ بن پھر سکتی ہاں جی ایک رول ہے کہ اگر نکرہ اسم کے بعد جار مجرور مل جائے تو اس کی صفت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک کا سر ترجمہ یہ ہو گیا، اور شہر میں چند عورتوں نے کہا۔ صحیح ہے، اب کیا کہا یہ آگے مقولہ بنے گا۔ زبردست۔ امراتو یہ سر مضاف بن جائے گا، ٹھیک ہے، امرات اور عزیز اس کا مضاف الیہ بن جائے گا، اور ٹھیک یہ ہے، مضاف و مضاف الیہ بھی ان کے مرکب اضافی بن جائیں گے۔ صحیح ہے، اور یہ مذکر اضافی کیا بنے گا سر؟ اچھا اس کا سر کیونکہ مضاف جو ہے وہ حالت رفع میں ہے اور معرفہ بھی ہے تو اس کو مبتدا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا آپ نے کہا کہ یہ معرفہ بھی ہے، تو معرفہ آپ کو کیسے پتہ چلا امرات و معرفہ؟ سر امرات العزیز ہے نا، تو عزیز کی بیوی ہے تو مطلب وہ ایک خاص ہی ہوگی نا۔ ہاں تو مطلب آپ اس کو اس طرح سے کہیں، کیونکہ امراتوں کو ویسے دیکھیں تو نکرہ ہے نا، جی سر کیونکہ اس میں الف لام بھی داخل نہیں ہے، اعراب بھی اس کا جی ویسے سر ہلکا ہے، جی سر تو ویسے تو نکرہ لگ رہا ہے، لیکن جی اگر کسی نکرہ اسم کی نسبت آپ نسبت جوڑ اگر دیں معرفہ کے معرفہ، ساتھ ہاں جی جی تو ایسا نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے۔ جی سر مبتدا بن جائے۔ ٹھیک ہے سر، جی سر مبتدا بن گیا۔ آگے ہے سر تراودو۔ سر یہ جو تراودو ہے نا یہ باب مفاعلہ سے ہے، جی اس کا مادہ ہے را واو دال۔ یہ تو اب یاد ہو جانا چاہیے، میرے خیال میں چوتھی دفعہ آ چکا ہے، جی سر یہ تو چوتھی دفعہ آ گیا ہے، اس میں تو اب جی کسی سر قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی جی سر چاہیے۔ تو اس کا پہلا سا سیگا بنے گا راودہ یراودو، اور اس کا مصدر بنتا ہے راودن، مطلب اس کا پھسلانا یا ورگلانا، مطلب بنتا ہے مراودتن۔ مراودتن جی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے پھسلانا، پھسلانا یا ورگلانا۔ ٹھیک ہے، تراودو کون سا صیغہ لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ واحد مونس غائب، واحد مونس غائب، ٹھیک ہے، فعل مضارع واحد مونس غائب۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اس کا یہاں تک کا ترجمہ کریں، امرات العزیز تراودو، اور عزیز کی بیوی پھسلا رہی ہے یا ورگلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سر باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دو لوگوں کی ایسی ڈسکشن ہوتی ہے جس میں ایک فائل بن جاتا ہے اور ایک مفعول بن جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو عزیز کی بیوی ہے وہ فائل کاؤنٹ ہو رہی ہے، اور جو آگے اس کا غلام ہے تو وہ مفعول کے طور پہ۔ یہ آپ باب مفعلہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں؟ جی 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 جی، باب مفعلہ کے اندر اس طرح سے مقابلہ ہو کہ ایک اس میں فاعل اور دوسرا مفعول کے طور دوسرا مفعول ہو، ہاں جی پر، یعنی یہ پھسلانا اس طرح سے ہے کہ ایک پھسلا رہا ہے دوسرا اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ آگے ہے سر فتح جو ہے سر یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے یہ مضاف الیہ بن جائے گا، یہ مرکب اضافی مفعول بن جائے گا۔
کیونکہ حالت نصب میں ہے. یہ نصب آپ کو کیسے پتہ چلی؟ سر یہ فتح جو ہے نا یہ نصب میں. نہیں بیسکلی یہ اس کا جو مادہ ہے میرے خیال میں وہ ہے فاتحہ یا، اور یہ بیسکلی یہ ہے اس کو کہتے ہیں ہم اس میں مقصور، یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے، فتح فتن فتن فتح نہیں رہے گا. جی سر، جیسے ہدن تھا، ہدن ہدن ہدن. جی جی بالکل. تو یہ اس کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. مفعول بن جائے گا. جی سر. ان نفسی ہی، ان جو ہے سر یہ جارہ ہے، ٹھیک ہے، اور نفسی مضاف بن جائے گا، اور ہی جو ہے اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. زبردست. تو اور مضاف یہ مضاف الیہ بن کے. مجرور، جی سر. اور یہ جارہ اور مجرور مل کے متعلق ہو گئے کس کے؟ متعلق ہو گئے اس کے. جو فعل ہے نا تراوید. جی سر، فعل کے. ہاں جی. یہاں تک ترجمہ کریں. امراۃ العزیزی تراود فتح عن نفسہ، عزیز کی بیوی اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اس کے نفس سے. پھسلاتی ہے اپنے نفس سے. جی سر. ٹھیک ہے. اب یہ تو مبتدا بن گیا، اور یہ پورا کیا بن گیا؟ تراود فتح عن نفسہ. یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ مبتدا اپنے مبتدا کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا سر. جملہ اسمیہ. اور یہ پورا جملہ اسمیہ کیا بن جائے گا؟ سر مقولہ بن جائے گا اس کے لیے. یہ مقولہ بن جائے گا. زبردست، ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا. کہیں سے پڑھ کے آئے ہو؟ نہیں سر، وہ دوست تھے، آپ نے دے دیے تھے نا مجھے، تو وہ دوست تھے بس. یہ مطلب فائدہ ہوتا ہے پہلے سے ایڈوانس میں دے دیا جائے تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی واضح ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اس میں سر ایک اور بھی غور کرنے والی بات ہے، یہ امراتو لکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ امراتو. آپ نے ایک دفعہ ہمیں ٹیکسٹ بھیجا تھا کہ بیویوں کے 3 اقسام ہیں. سر اس ایک میں بڑا زوجہ لفڑا ہے. تھا. ہاں جی ہاں جی. ایک بہت زوجہ ہے. لفڑا تھا. ہاں جی وہ ہاں جی. کینسل کر دیا ہم نے بعد میں. چلیں ٹھیک جب ہے. ہم نے تحقیق کی تھی، میں نے اس کی بات میں وہ بھی بھیجی تھی. اس کی جب تحقیق کی تو اس میں کچھ جو ہے نا وہ فلاس تھے. صحیح. وہ والی کہانی ہم نے ختم کر دی، تو اس کو نہ ہی دہرائے تو بہتر. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. آگے سر چلتے ہیں. قد شغفہا حبا. قد جو ہے سر یہ تاکید کے لیے آتا ہے فعل ماضی کے ساتھ، اور یہ ماضی قریب کا بھی مفہوم دیتا ہے. دیکھیں بیسکلی آپ قد کو جو ہے نا کہا کہیں کہ یہ بیسکلی فعل ماضی کو قریب کے مفہوم میں لے آتا ہے. ہاں جی. قد تو مطلب یہ تاکید تو آٹومیٹکلی آ جاتی ہے جب قریب میں آ جاتا ہے. جی. تو ہم کہتے ہیں اس کو یہ کہ اس لیے اس کو حرف تحقیق کہتے ہیں، کبھی اس کو حرف تاکید نہیں کہتے لوگ. تو آپ یہ کہا کریں اس حرف کا ایک نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں تحقیق. ٹھیک ہے. صحیح سر. اور یہ کرتا کیا ہے؟ یہ ماضی قریب میں لے آتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کام ہو چکا. قد قامت الصلاۃ، ہمیشہ یاد رکھے گا اس کو، ہمیشہ یاد رکھے ذہن میں. نماز کھڑی ہو چکی ہے. جی سر. مطلب کام ہو چکا ہے، مطلب یہ اتنا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تاکید کا مفہوم ہے. شغفہا. انور صاحب کین یو پلیز چینج مارکر؟ یار آپ بالکل لکھا ہے دیکھ رہے ہیں، وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. ایکچولی ہوا یہ طارق صاحب کہ وہ مارکر میرے جو ہے نا بالکل ختم ہو گئے، اور ابھی میں کھینچ کھانچ کے کر رہا ہوں. کوشش کرتا ہوں سر، کلر چینج کر لیتا ہوں، شاید یہ بہتر ہو جائے. صحیح ہے یہ؟ جی بہت، اس سے بہت بہتر ہے. اس سے بہتر ہے. چلے ٹھیک ہے سر. جی شغفہا. شغفہ سر یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب دل میں جگہ دینا. سر یہ پہلا صیغہ بنے گا اس کا شغفہ یشفغو. اور اس کا مصدر پتہ ہے؟ شغفن ہے سر لکھا ہوا کہیں پہ. شغفن جی دل میں اترنا. دل میں اتر جانا. جی. دل کے پردوں میں اتر جانا، سما جانا. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں. قد شغفہا یقیناً وہ دل. یہ فعل ہو جائے گا، یہ اس کا فعل ہو جائے گا، اور یہ اس کا مفعول ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. فعل و مفعول، فاعل مفعول اور مفعول سارے آ گئے اس کے. جی سر. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں.
یقیناً یقیناً وہ دل میں اتر گیا ہے یا دل میں اتر گئی. ٹھیک ہے. آگے جو حبن ہے نا سر، اس کو میں تمیز بھی لے سکتا ہوں کیونکہ کلیریفائی کر رہا ہے نا، مطلب ابہام کو دور کر رہا ہے کہ محبت کے اعتبار سے. صحیح ہے. یا یہ اگر بدل بھی بن سکتا ہے تو اس کو وہ بھی لے سکتا ہے، اگر نہ بھی آئے تو. بدل کس طرح بنے؟ سر بدل کے آپ نے ڈیفینیشن بتائی تھی نا کہ اگر وہ ورڈ نہ بھی ہو تو جملے پہ فرق نہ پڑے. ہاں لیکن مجھے بتائیں نا بدل نہیں کیا، دوبارہ کیا ڈیفینیشن بتائیں کہ بدل کی، کہ اگر بدل کا ورڈ نہ بھی ہو جملے میں تو جملے کے معنی پہ فرق نہ پڑے. وہ تو میں نے زائدہ کی بات کی تھی. اچھا اچھا. بدل تو کسی کا ہوگا نا، لیٹس سے اگر آپ اس کو بدل کہہ رہے ہیں تو کس کا بدل ہو سکتا ہے؟ اچھا پیچھے ورڈ ہی نہیں ہے. کوئی بھی چیز آپ کو حالت نسب میں نظر نہیں آ رہی. بالکل صحیح ہے سر، ٹھیک ہے. یہ تمیز تو پھر تمیز ہی ٹھیک ہے آپ سر. نے کیا کی ہے، اس کا ابہام دور کیا. جی جی محبت کے اعتبار سے کیسے اتر گئی اس کے دل میں؟ اس کے دل میں نفرت بھی تو اتر سکتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. کسی کے دل میں جو ہے وہ نفرت بھی تو آ سکتی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ تمیز ہو جائے. جی جناب یہاں تک کا ترجمہ کریں. قد شغفہا حب، یقیناً محبت کے اعتبار سے وہ اس کے دل میں اتر گیا ہے. ہاں یقیناً دل میں اتر گئی محبت سے، محبت کے اعتبار سے، جیسے بھی آپ نے اس کو. ٹھیک ہے. اور یہ الگ سے جملہ ہے، اس کا سر الگ سے جملہ، یہ ایک طرح سے جملہ بیانی ہے. جی سر یہ جملہ فعلیہ بن کے ایک ہمارے منسٹرز بیانیہ دیتے ہیں اور یہ ایک دوسرا بیانیہ. جی سر. جی آگے والا حصہ کریں. آگے ہے سر انا، یہ انا سر حرف مشبہ بالفعل ہے اور ساتھ اس کا جو اسم ہے وہ نحنو. اس کا اسم کیا ہے سر؟ نحنو. نحنو نحنو. اسم ہمیشہ کال کیا کریں حالت رفع کی ذریعے. جی سر. ٹھیک ہے جی. آگے سے چلیں تو لام، یہ لام تاکید ہے. ٹھیک ہے. نارا جو ہے سر فعل مضارع جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں اس کے ساتھ مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے آگے چلیں. فی سر حرف جار اور ضلال مبین صرف موصوف بن کے مرکب توصیفی، اور یہ پورا مرکب توصیفی فی کے ساتھ اس کا مجرور بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور جار مجرور مل کے مرکب جاری متعلق بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ سر کریں، یہ جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ اپنے نحنو کے ساتھ مبتدا کے ساتھ مل کے جملہ اس میں بن گیا. نہیں یہ جملہ فعلیہ بن گیا اور انا اپنے اسم نحنو، انا اپنے اسم نحنو اور اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اس میں بنے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے مبتدا کا تصور ختم ہو جائے گا. جی جی کیونکہ انا جب داخل ہوگا تو انا کا ایک اسم ہوگا، انا کے خبر. ہاں جی بالکل. بہت اچھا کیا آپ نے، بہت زبردست کیا ماشاءاللہ. اور بہت اچھا کیا آپ نے، جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. اس کا سر ترجمہ کر لیتے ہیں، انا لنارہا فی ضلال مبین، کہ بے شک یقیناً ہم اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں. یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ سر یہ عورتیں کر رہی ہیں مدینہ کی چند شہر اس زمانے کی. آپ یہ دیکھیں کہ ایجپٹ کے اس زمانے میں بھی ایجپٹ بہت موڈ تھا سر. جی سر. اس زمانے میں بھی عورتیں اس قسم کی گفتگو کر دیتی تھی. اور کس کے بارے میں کر رہی ہیں؟ منسٹر کی بیوی ہے. منسٹر کی بیوی ہے. ہاں جی. ہمارے یہاں کوئی منسٹر کی بیوی کے بارے میں بات تو کر کے دکھا. جی ڈاکٹر عابد صاحب. سر اس میں ایک اور چیز تھوڑی سی میں نے غور کیا تھا اس پہ کہ یہ آپ نے ایک ہمیں ویڈیو بھیجی تھی اس کی را یا مادہ کی، را یا را کی. اس میں 3 مصدر انہوں نے بیان کیے تھے، ایک رویاتن، ایک رائن اور ایک روین. جی تو یہاں تک ماشاءاللہ ہم نے وہ تینوں مصدر جو ہے نا وہ آ گئے ہمارے پاس. مطلب میں نے آپ سے کہا نا کہ اس صورت کے اندر، اس صورت کی جو سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے جو مجھے نظر آتی ہے گرامر پوائنٹ آف ویو سے، آپ کو جتنی آپ نے گرامر پڑھی ہے اور جتنی آپ نے نہیں پڑھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تمام کی تمام اس میں ملیں گی. اور اس کو صورت آپ 1 یا 2 دفعہ اگر آپ اچھی طرح سے کر لیں، ایک دفعہ آپ مل کے کر لیں، ایک دفعہ اپنی طرف سے کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو
گرامر کا انالیسس پورے قرآن میں کہیں آپ پھنسیں گے. جی سر. شاہ و نادر کسی جگہ میں پھنس جائیں ادروائز آپ نہیں پھنسیں گے. یہ بڑی مطلب یہاں پہ جو نرا ہے نا سر، یہ نرا یہ عقل سے دیکھنا ہے، مطلب یہاں پہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ. اس سے پہلے ہم نے ایک آنکھ سے دیکھنا پڑا تھا آیت نمبر 28 میں، اور شروع میں اس ہم سے نے خواب پہلے ہاں جی ایک خواب میں دیکھا تھا. بہت اچھے آیت زبردست. الاخلاق کو. ڈاکٹر عابد صاحب السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. جی سر آپ کی آیت ہے میرے خیال میں فلما سمع. جی سر اس آیت کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے آسانی کے لیے. تو پہلے حصے کی تلاوت میرے حساب سے تو سر آپ کو 3-4 میں کرنا چاہیے. جی وہ میں جی چلے ٹھیک ہے اس طرح سے کر. متقات تک ایک کرتے، پھر آپ کرتے علیہن تک دوسری کرتے، پھر فلما رائنا سے لے کر ایدیہن تک ایک کرتے، اور پھر وقلنا سے لے کر ملک کریم تک ایک کرتے. پر آپ جس طرح سے بھی آپ نے کیا آپ کریں. جی ٹھیک. فا استنافیہ حرف ہے. لما تھوڑی سی آیت پڑھ لیں سر. یہ 31. جی آیت پڑھ لیں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکان وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن. تو فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. تو فا استنافیہ ہے، لما ظرفیہ شرطیہ، سامیت فعل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، بھی مکری ہینا جار و مجرور جس میں با حرف جر ہے، مکری مضاف، اور ہینا جو ہے وہ ضمیر ہے مگر مضاف الیہ بن کے یہ جار و مجرور کی ترکیب. تو فلما سامیت بھی مکری ہینا جملہ شرطیہ. اب آگے اس کا جواب شرط آ رہا ہے. ترجمہ بھی کرنے سر یہاں تک. جی جب اس نے یعنی کہ ایک عورت نے ان کے مکر کے بارے میں سنا، ان عورتوں کے مکر کے بارے میں سنا. ٹھیک ہے جی. ارسلت الیہن، ارسلت فعل ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، الیہن جار و مجرور متعلق فعل ارسلت جملہ فعلیہ. وآتدت لہن، جو حرف عطف، آتدت فعل ہے واحد مؤنث غائب، لاہن جار و مجرور، اور یہ متعلق فعل آتدت، اور یہ معطوف بن سکتا ہے ارسلت الیہن پہ. ٹھیک ہے جی. متکئن اسم المفعول، اور یہ یہاں پہ مفعول بن گیا. وآتدت لہن یہ متقن کو آپ اسم المفعول کہہ رہے ہیں. ہاں جی اسم المفعول کہ جس پر تکیہ لگایا گیا. ہاں تو یہ بیسکلی یہ ایک طرح سے اس میں ظرف بھی بنتا ہے. اس میں ظرفی بنے گا سر. ہاں یہ جی ٹھیک. جگہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. یہ بیسکلی بالکل اسی طرح سے جیسے سورہ غاشیہ کے اندر آپ نے وہ لفظ پڑھا تھا وہ نمارق و مصفوفۃ. وہ نمارق ہوتے ہیں نا جی جو تکیے جو ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو یہ متقن پتہ ہے جی کیسا ہے؟ اگر آپ نے عرب ممالک میں دیکھا ہو تو عرب ممالک میں 2 قسم کی سیٹنگ ہوتی ہے بیٹھنے کی. ایک تو نارمل جو صوفے وغیرہ ہوتے ہیں، ایک کیا ہوتا ہے کہ وہ صوفے نہیں ہوتے، زمین سے کچھ اٹھی ہوئی گدے ٹائپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جی صوفے جی ٹائپ کی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ٹیک لگانے کی وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں. نہیں بیٹھا ہوا آدمی ایسے ٹیک لگا کے حکا شکا پی رہا ہو یا کھانا وانا کھا رہا ہو. تو آپ سمجھیں جی جس جی طرح سے آپ کہنے ہمارے اگر آپ دیکھ لیں تو متقن بن جائے گا وہ جو تختوں کے اوپر نہیں تکیے وکیے گاؤں تکیے لگا کے بیٹھ جائیں ٹیک لگا کے. جی وہ آیا تھا نا سورہ کہف میں متقین علی الارائک. تو تخت پہ ایسے ہی بیٹھے گا علل ارائک. وہ تو وہاں تو علل ارائک کا لفظ بھی ہے نا، وہاں تو تخت کے اوپر اس کو کہیں گے. اور زیادہ میں خیال ڈاکٹر نعمان صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ اس کی اردو بتائیے کیا مسند ہے، کیا کہلاتی ہے؟ گواہ تکیہ اور مسند سب موجود ہوگا، فکر نہ کریں. سب موجود. جی ڈاکٹر صاحب یہاں تک کا ترجمہ کریں. جی. ارسلت الیہن معطوف علیہ، اس کا ترجمہ یہ کہ ان کے لیے بلاوا بھیجا. ٹھیک ہے. وآتدت لہن متکان، اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی. جی ٹھیک ہے.
جی تو آگے وا حرف عطف و آتت واحد مونس غائب فعل کلا واحدتن، یہ کلا واحدتن مضاف مضاف الیہ بن کے کلا واحدتن منہن سکینن، منہن جار و مجرور، اور یہ متعلق آتت بن گیا فعل کے سکینن پھر مفعول بن گیا. تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا. فعل اپنے فاعل اور مضاف الیہ اور مفعول سکینن سے مل کے جملہ یعنی فعلیہ بن کے یا تو معطوف اس کو اس سے پچھلے پہ کر لیں یا پھر ارسلتا کے اوپر ہی سارے میں معطوف کر سکتا ہوں. تو اچھا یہ معطوف یہ بن گیا. سکینہ، یہ سکینہ نہیں ہے، سکینن ہے. جی جی ٹھیک ہے سکینن. یہ سین کے نیچے کسرہ ہے، سکینن. جی سر ٹھیک سکینن. وکالت خروج علیہن و حرف عطف، وکالت واحد مونس غائب فعل کا صیغہ، اخرج فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، علیہن جارہ و مجرور. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کے معطوف ہو گیا ارسلتا الیہن کا. تو اس کا ترجمہ یہ ہوا وآتت. اور قالت اگر آیا تو اس کالا کا مقولہ بھی ہوگا، تو بیسیکلی جی بالکل وہ خروج علیہن جو ہے اس کا مقولہ بن گیا. جی جنور تو صاحب اس کا اور ان سب کو اس نے ایک ایک چھری دے دی یا چاقو دے دیا سر کہیں گے، اور اس نے چاقو کہتے ہیں، چھری چاقو. جی ٹھیک وکالتی خروج علیہن، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا ان کے سامنے آؤ یا نکلو. تو یہ تینوں معطوف ہوئے. جی جی یہ ہو گیا جواب شرط. تو شرط اور جواب شرط مل کے سارا جملہ شرطیہ بن گیا، جس میں ایک فعل ہے، فاعل ہے، تین معطوف ہیں اور ایک معطوف علیہ ارسلتا علیہن. ٹھیک ہے جی اب سر اگلا حصہ کروں. جی انشاءاللہ. جی بسم اللہ. اگر اس میں جی بولیں جی صاحب. جی اس میں جو منہن ہے، اس کو ہم متعلق بھی لے سکتے ہیں اور صفت بھی لے سکتے ہیں، کوئی فرق پڑتا ہے ترکیب میں یا جی واحدت یہ تو آپ کی اس کے اوپر مانوی فرق تو کوئی بھی نہیں آئے گا. مانوی فرق تو کوئی نہیں آتا سر. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، عربی گرامر والوں کی جتنی جیسے جیسے جو اسکول آف تھاٹ آتے ہیں وہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بھی لیتے ہیں. کوئی صفت بھی بن رہی ہے اس کی اور وہ بھی بن رہا ہے، وہ فرق نہیں پڑے گا. مانوی فرق تو کوئی نہیں آئے گا. جی سر فلما رأینہ. جی فلما رأینہ اکبرنہ، اس میں فا عطف ہے جو معطوف بنے گا پچھلے فا کے اوپر. لما ظرفیہ شرطیہ، رائنہ جمع مؤنث غائب فعل کا صیغہ، ضمیر متصل مفعول ہو. اکبرنہ تو جمع مؤنث غائب فعل کا صیغہ اور ضمیر متصل مفعول بنی ہے اس میں. تو فلما رائنہ اکبرنہ، تو یہ بھی فعل اپنے فاعل اور جو اس سے شرط سے بن کے جملہ شرطیہ بن گیا. تو جب ان سب نے اس کو دیکھا تو اسے بہت بڑا جانا. تو یہ اکبر نہ ہو جو رائنہ کے لیے جواب نہیں بن جائے گا؟ یہ سب کیا بنے گا اس کا؟ دیکھیں نا، آپ نے رائنہ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ نے شرط لے لیا، لما کے لیے اگر شرط لے لیا، جب انہوں نے اسے دیکھا تو کیا پایا؟ یہ جواب ہو گیا نا اکبر نہ. ہاں جی 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 اچھا اس میں سر فلما رائنہ یہ شرط بن گیا ایکچولی، شرط اور جملہ اکبر نہ شرط ہو جو ہے نا اس کا جواب بن جائے گا. جواب شرط آگے جو جواب شرط. جی انور صاحب یہ رأی نہو اور اکبر نہو ہے، ذرا لمبا ہو رہا ہے نون، تو وہاں سے معنی بھی بدل جائیں گے اس سے. رأی نہو اور اکبر نہو نہیں بلکہ رأی نہو اکبر نہو. کیا کریں ڈاکٹر صاحب، دوبارہ بولیں، آواز نہیں. اچھا
میں کہہ رہا تھا یہ جو رائی نہو اکبر نہو جو ہے نون پر صرف زبر ہے آگے الف نہیں ہے تو یہ لمبا نہیں ہونا چاہیے نا. رائی لمبا نہیں کرنا چاہیے, مطلب وہ تجوید کی آپ غلطی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ رائی نہ کر دیں گے تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ ہم میں چلا جائے. جی جی بالکل ٹھیک. فلما رأینا اکبرنہ وقطعنا ایدیہن واو عطف قطعنا. جی وقطعنا, جی ٹھیک. وقطعنا, وقطعنا جمع مؤنث غائب کا فعل, ایدیہن اس میں مضاف اور مضاف الیہ, اور یہ اس کا مطلب ہوگا کہ ان سب نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو مادہ ہے یہ مادہ ہے قاف تا اور عین, یہی مادہ ہے نا سر؟ جی سر. یہ اس کو جو ہے کون سے باب پہ ڈالا ہے سر آپ نے؟ یہ آ رہا ہے باب تفعیل کے اوپر, اور اس میں بڑا اہتمام. دیکھیے باب تفعیل پہ آ رہا ہے. اگر یہ نارمل باب پہ آتا نا, قطع یقطع, یعنی باب فتح پہ اگر آتا تو قطع یقطع اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا. ٹھیک ہے, قطع باب تفعیل. اب مجھے بتائیں باب تفعیل کی کیا کیا خصوصیت آپ کے ذہن میں؟ اس کے یہ جو باب تفعیل ہے اس کے اندر ایک شدت ہوتی ہے, اہتمام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, اہتمام بھی ہوتا ہے, اہتمام بھی ہوتا ہے. اور پھر باب تفعیل کی ایک اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج کنٹینیوس لیول پہ بھی آتا رہتا ہے. یہ اس کی 3-4 خاصیت ہے نا. مبالغہ بھی ہوتا ہے, شدت بھی ہے, مبالغہ بھی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بتدریج بھی ہے, سارا ہے. اور مجھے بتائیں اس کا ترجمہ اگر آپ شدت مبالغے میں کریں تو پھر تو اس کا ہونا چاہیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جی جی کا مطلب تو پھر ہونا چاہیے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور اگر اس کا مفہوم آپ اس طرح سے لے کے جائیں, بتدریج لے کے جائیں, تو اس کا مطلب ہونا تھوڑا تھوڑا کاٹتے رہے. یہ بات میں صرف آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس جگہ پہ آ کے ایک اشکال ضرور پیدا ہوتا ہے. اس جگہ پہ آ کے اشکال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے ہاتھ اپنے جو کاٹے تھے وہ کیوں کاٹے تھے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی طویل بحث ہے. اس میں بہت لوگوں نے بہت بحث کی اور بہت ڈفرینٹ اوپینین ہے. لیکن اسی کا جو جواب ہے وہ آپ کو اسی صورت میں ملے گا آگے چند آیتوں کے بعد. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کو ذہن میں رکھیں. اس پر ڈسکس ہم جب اگلی آیت آ جائے گی پھر ضرور کریں گے. ابھی آپ جس طرح سے بھی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ جب آپ اس کو باب تفعیل پہ لے کے جائیں گے تو آپ کو اس کی کچھ خصوصیات میں سے کوئی ایک آدھ خصوصیات تو لیں گے نا, یا تو آپ نکال دیں گے. اگر آپ نکال دیں گے تو پھر تو آپ نے باب تفعیل کا کوئی استعمال ہی نہیں کیا نا, پھر تو آپ نے سادہ والا کر لیا باب فا کا, قطع یقطع, کاٹا, انہوں نے کاٹا. تب تک تو سمجھ آ گئی بات. یہ باب تفعیل ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کی آپ جو خاصیت ہے وہ لیں گے. اگر آپ شدت کا ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہے, ادھر مبالغہ کا ترجمہ نہیں کرنے چاہ رہے, بتدریج کا نہیں کرنے چاہ رہے, تو تفصیل لانے کا کوئی آبجیکٹیو ہی نہیں ہوا. جی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اہتمام سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, جان بوجھ کے. مطلب ہے, اس کا مطلب ہے جو اہتمام سے اگر کوئی چیز کاٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پری پلانڈ ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. اگر پری پلانڈ ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے؟ پری پلانڈ تو نہیں رہا. ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی آپ ترجمہ کر لیں, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے. جی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کے یہ معطوف ہو گیا پچھلے فا کے اوپر. ٹھیک ہے سر. جی واو عطف قلنا یہ جمع مؤنث غائب کا فعل ہے. حاشا للہ, حاشا للہ جو ہے یہ ایک کلمہ دعائیہ ہے, جیسے سبحان اللہ کہتے ہیں عربی میں. حاشا للہ ہی ما ہاذا باشرن, اس میں ما میں الحجازیہ لے رہا ہوں چونکہ اس کا ایک اسم بھی آ رہا ہے ہاذا, جو کہ یہاں پہ مرفوع حالت میں ہے, باشرن مفعول ہے. تو یہ ما الحجازیہ اس کا بنا کے ما ہاذا باشرن کہ یہ ایک بشر نہیں ہے. انہوں نے کہا ماں کو آپ نے اگر لے لیا تو ماں کا ایک اسم ہوا, ماں کی ایک خبر بھی. جی ایک اسم ہے اور ایک خبر ہے.
माँ की खबर वालिद नसब में होती है। जी ठीक है, तो तो बशरन उन जो है औरतों माँ ने की खबर हो जाएगी, जी ठीक है, बशरन उसकी खबर हो जाएगी। तो उन और औरतों ने कहा, हाजा जो है माँ का इस्म हो जाएगा। इसम हो जाएगा। अच्छा, ये तो हाशा कुल लिल्लाह को आपने क्या कहा सर? ये हाशा लिल्लाह एक कलमा दुआया है, जैसे हम अरबी में सुभान अल्लाह कह देते हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको कलमा इस्तिस्ना भी कहते हैं। जी बेहतर है, कलमा और हाँ, और आमिर साहब कहते हैं कि ये बेसिकली जो है ना एक्सप्रेशन है। मतलब इसको, हालांकि ग्रामर वालों ने इसमें भी कुछ करने की कोशिश की है। हाशा को कुछ लोगों ने इसको बाब मुफाला से लिया है कि उन्होंने कहा ये फेल बनता है और बाब मुफाला से होगा, और फिर इसके दो उन्होंने मादे बताए। एक मादा इसका बताया हा, वाव और शीन, और दूसरा इसका मादा बनाया उन्होंने हा, शीन और या। बहरहाल जो ज्यादा बेहतर लगता है वो यही लगता है कि ये कलमा इस्तिस्ना है, या कलमा आपने जिस तरह से भी दुआया के तौर पे कहा, क्योंकि यहाँ खैर दुआ के तौर पे तो नहीं है। अच्छा, और कुछ लोगों ने इसको ताजुब के तौर पे भी लिया है, यानी ये एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन। तो मुझे आमिर साहब वाली बात थोड़ी बेहतर लगती है कि एक एक्सप्रेशन है, ये ताजुब वाला एक्सप्रेशन। हाशा लिल्लाह, कुलना हाशा लिल्लाह, ए अल्लाह की पनाह। वो जो नहीं होता एक आदमी जो एक्सप्रेशन देता है, तो आप इसको जिस तरह से देना चाहें। अगर किसी और साहब ने कोई पढ़ा है और उसके पास अगर कोई चीज है तो बता दें। इसको मैंने पढ़ा था कलमा, इसको ये इस्म और लितंजिया, तंज के लिए इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। यही मैंने आपसे कहा ना कि इसको बेसिकली बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ कलमों के नाम दिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आपने बताया तंजिया, उन्होंने बताया दुआया, मैंने एक जगह पढ़ा है कि वो इस्तिस्ना। तो उसको लिया इसी तरह से ही है, लेकिन ये है ओवरऑल एक एक्सप्रेशन। ये है एक्सप्रेशन, इजहार ही है ना, इजहार ही है ना। किसी ने ताजुब के तौर पे इजहार ले लिया, किसी ने दुआ के तौर पे ले लिया, किसी ने उसको तंज के तौर पे ले लिया, जिस तरह से। ठीक है सर, करें डॉक्टर साहब, इसको कंप्लीट करें तर्जुमा। वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर। जी आबिद साहब, आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही शायद। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में गायब हो गए, नजर भी नहीं आ रहे मुझे। तक 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 नजर आ रहे, ये मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में लाइन कट गई होगी उनकी, कोई मसला नहीं है। नुमान साहब, आप कंप्लीट करेंगे इसको? डॉक्टर को डॉक्टर से रिप्लेस कर दें। सही, बदल कर दिया। अरे नहीं भाई, क्या हो गया? वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरन। जी जी, अजीज कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। कोई भी कर ले सर। चलें, अजीज से सुन लेते हैं सर। जी अजीज साहब करें। अच्छा, लिल्ला इनका जार मजरूर हो गया और ये मुतल्लिक बन गया, मुतल्लिक बन गया कुलना के लिए। माँ ये नाफिया है और हाजा इस्म माँ है। नहीं, यहाँ तक तो कर चुके हैं, आप सिर्फ इसका तर्जुमा करें और अगली वाली आयत करें। ये तो तरकीब कर चुके हैं, इसका तो तर्जुमा करें सिर्फ, और अगली वाली अगला वाला पार्ट फिनिश करें। वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर का तर्जुमा करें। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हैरत से कहा या तंजिया अंदाज में कहा, हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरुन, नहीं है ये कोई आदमी। ठीक है। इन हाजा, इन भी नाफिया है और हाजा ये यहाँ पर इसमें इशारा मुब्तदा बन गया। इल्ला हसर के लिए है, और मलकुन। आपने इनको नाफिया लिया, ठीक है जी। इन नाफिया की वजह क्या बताइए, बता दें कैसे वजह रही है इन नाफिया? क्योंकि इसके बाद इल्ला आ रहा है। बस यही मैं पूछना चाह रहा था, ताकि दूसरे साथियों को भी ज़हन में आ जाए। इन नाफिया की पहचान क्या है कि इनके बाद आपको इल्ला दाखिल मिलेगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नेट चला गया था, सॉरी। चलिए जी सर, कंप्लीट करें फिर आप। इन हाजा इल्ला मलिकुल करीमुन।
جی ان حاضہ الا ملکن کریمن، اس میں ان نافیہ ہے چونکہ ایک اسم بھی آ رہا ہے اور اس کی خبر بھی آ رہی ہے، تو ٹھیک اس ہے کا اسم حاضہ الا ادات الحصر ہے اور ملکن کریمن یہ اس کی خبر ہے، مرکب توصیفی بنے گا. ٹھیک ہے جی اس میں اب یہ سارا جملہ مقولہ ہے کالا کا، تو یہ کالا مقولہ بن کے یہ عطف ہوگا پچھلے جملے پہ یا ارسلتا سوری یہ جو ہے اس سے پہلے والے پہ. تو جملہ شرطیہ یہ سارا بن گیا، شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے سر. اس ٹھیک کا ہے سر. لاسٹ پارٹ کا بھی ترجمہ کر لیں. جی تو ان عورتوں نے کہا کہ یہ ایک بشر نہیں ہے، ایک انسان نہیں ہے، یہ ایک فرشتہ ہے، ملکن کریمن، یہ ایک فرشتہ ہے تکریم شدہ، ٹھیک قابل ہے عزت. قابل عزت. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سر. جی سر کس کی باری ہے؟ اگلی آیت نا میرے پاس تھی. ارے ماشاء اللہ یہ تو بڑی خوبصورت آیت ہے عابد صاحب. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرح کی تاکید ڈال دی آپ نے اس میں. چلیں دیکھتے ہیں. چلیں پہلے تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان. سر سوری یہ ایک کوشچن تھا اس میں سر، اس آیت کے شکر اس آیت کے شروع میں آیا ہے وہ جب مطلب اس نے سنا ان عورتوں کا مکر، تو اس میں مکر کی بات کیوں آئی ہے سر؟ اچھا مکر سے، اچھا آپ نے اچھا سوال پوچھا. مکر سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہم نے کیونکہ ادروائز تو ہم وہ پلان بھی لیتے تھے، لیکن پلان تو یہاں پہ نہیں آتا. مطلب وہ جس طرح مکر کے جو بنیادی معنی ہوتا ہے کہ کسی کو تدبیر کے ساتھ اس کے مقصد سے ہٹا دینا. مکر و مکر اللہ. اب یہ جو مکر کے جو پھر مختلف مفہوم ہے، اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ تدبیر بھی ہے، اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ بہکانا ہٹانا بھی ہے. اور یہاں جو ہے نا یہاں مکر میرے خیال میں دو چیزوں کی بنیاد پہ آیا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ یا تو ان عورتوں نے اس کی غیبت کو بیان، مطلب غیبت کے طور پہ بھی آیا مکر آیا یہاں، اور دوسرا یہ کہ ان عورتوں نے اس جو امیرہ تھی اس کے راز کو افشا کیا ہے، تو وہ بھی ایک مکر کے طور پہ لیا گیا یا تدبیر کے طور پہ نہیں لیا گیا. کیونکہ کچھ جگہوں پہ تو اس کا ترجمہ جو نا ملامت کے طور پہ بھی کیا گیا. کچھ کتابوں میں آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے نا ملامت کے طور پہ ملے گا کہ جب ان عورتوں نے ملامت کی اس کے لیے، تو اس کے ڈفرنٹ اس کے معنی لیے گئے. جی عابد صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرین. جی سر. تو یہ قالت تو پھر یہ قولا فیملی سے اب یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر یہ قالت ہے تو پھر اس کا آگے پھر مقولہ بھی شروع ہونا چاہیے. تو یہ فضال کنہ سے ہی میں اس کو لے رہا ہوں کہ اس کا مقولہ شروع ہو جائے گا. فا کو پھر یہ فا کو چھوڑ دیں سائڈ میں. ذال کنہ جو ہے یہ اس میں اشارہ بعید جمع مؤنث والا ہے. یہ ایکچولی آپ کو معلوم ہے نا کہ ذالکہ جو ہے نا وہ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اشارہ تو ذائی ہے نا، باقی جو ہے اس کے ساتھ جو ضمیر لگتی ہے وہ مخاطب کے لیے ہوتی ہے. صحیح. اگر آپ نے ایک آدمی سے مخاطب کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں ذالکہ، آپ نے دو سے کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں ذالکما، آپ نے تین سے کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں ذالکم. اسی طرح سے اگر آپ نے مؤنث سے خطاب کرنا ہے تو ذالکی، ذالکما، اور وہاں تمام عورتوں سے خطاب کیا تو اس نے ذالکن ہو گیا. تو یہ جو ضمیر لگتی ہے نا ذا، اصل اشارہ تو ذا ہے، ٹھیک ہے نا، ذا اصل اشارہ. تو اس کے آگے جتنی بھی ضمیر لگتی ہیں وہ مخاطب کے بیس کے اوپر لگتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو ذالکن کو پورا ایک اشارہ ہی ہے. ٹھیک ہے. فا کے ساتھ فا بیسکلی آپ نے بھی کہا نا اس کو چھوڑ دیں، اس کا ہم بعد میں بات کریں گے. فا کو چھوڑ دیں، ذالکن سے شروع کریں. چلیں ذالکن پھر اس میں اشارہ بعید جمع مؤنث کا ہو گیا. پھر الذی جو ہے یہ پھر موصولہ آ گیا.
نہیں آپ اس کو جمع مونس اشارہ نہ کہیں نا، میں نے ابھی تو آپ کو بتایا. اچھا اوکے. جو اس کے ساتھ جو ضمیر لگتی ہے نا، جو کا کم کننا، یہ ساری یہ مخاطب کے اوپر ہے کہ مخاطب کون لوگ ہیں. مخاطب اگر مثال کے طور پر اگر ایک عورت ہوتی ہیں، ایک عورت سے کرتی تو ذالکی آ جاتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک آدمی سے کرتی تو ذالک آ جاتا، دو سے کرتی تو ذالکما آ جاتا، اور اگر وہ مرد عورت دونوں سے مخاطب ہوتی تو پھر ذالکم آ جاتا. تو یہ اس سے یہ آپ کو پتا چلا کہ اس کا خطاب عورتوں سے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس تو آپ اس کو اشارہ ہی کہیں بس. چلیں اشارہ ہو گیا. یہ مبتدا ہو گیا. آگے چلیں سر. الذی جو ہے یہ پھر موصولہ آ گیا، تو اس ٹھیک کا ہے. پھر آگے سیدھا ہمیں دیکھنا ہے. تو لم تننی جو ہے یہ لم تنن جو ہے یہ پھر جو ہے فعل ماضی جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ اس کا مادہ ہے لواما. شاید صحیح ہے نا، لواما ہی ہے اس کا مادہ. جی بالکل وہی ہے. تو لواما سے پھر یہ جو ہے یہ بڑی مشکل سے بنایا. لام یہ تو ویسے لاما لاما لامو لامت لامتا، یہاں پہ جو ہے نا حاضر کا تو سمجھ میں آ رہا تھا لم تننا بن رہا ہے، لیکن غائب کا کیا بن رہے گا اس کا؟ دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے لینا، اس کا مادہ ہے لام واو اور میم، اور یہ باب ہے نون. ٹھیک ہے جی. لواما یلوم، لام واو نون، تو پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ لاما یلوم. تو لواما سے آپ کی تبدیلی آئی. واو جو ہے حروف علت ہے، ٹھیک ہے، دونوں متحرک ہے، واو الف میں تبدیل ہو جائے گا. تو پہلے 5 صیغے تو سیدھے سیدھے بن جائیں گے. کیا بنیں گے؟ لاما لاما لامو لامت لامتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ کا جو چھٹا صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ فعلنا. صحیح، یہ والا صیغہ ہے نا جی. فعلنا. اب فعلنا کے مادے پہ آپ ڈالیں تو کیا بن جائے گا؟ لام واو میم، اور یہ بنے گا نا، ایسے بنے گا نا سر. لومنا، یہ واو ہے، سوری، لومنا بنے گا. اب اس صورت پہ کیا ہوتا ہے کہ حروف تک متحرک ہو، ما قبل متحرک ہو، ما بعد ساکن ہو. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، لمنا رہ جائے گا. ڈراپ ہو جاتا ہے، اور فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جاتی ہے. فا کلمے کی حرکت کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ اگر باب نون ہو تو پیش سے، ورنہ زیر سے. تو یہ باب نون سے ہے تو یہ ہو جائے گا لمنا. اب لمنا سے آپ گردان کریں، لمنا لمتا لمتما لمتما لم تننا. بیسیکلی کیا ہے؟ لم تننا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لم تننا. تو بیسیکلی اس کے اندر کیا چیز ہے؟ لم تننا ایک ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں لم تننا ہو گیا، اور اس کے بعد آ رہا ہے نون وقایا. وقایا کیوں آیا؟ کیونکہ یا جو ہے متکلم کی ضمیر ہے، اور متکلم کو جو ہے وہ زیر چاہیے ہوتی ہے، فعل اپنی حرکت بدلتا نہیں ہے. نون وقایا آ گیا. تو بیسیکلی اس کے اندر آپ کو 3 چیزیں مل رہی ہیں. اس میں پورا ایک جملہ فعلیہ مل رہا ہے آپ کو، لم تننا، نون وقایا مل رہا ہے، اور یا متکلم مل رہا ہے. تو فعل ماضی جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہو گیا، اور پھر نی کی مفعول ہو گئی اس کی ضمیر جو ہے، اور یا جو ہے مفعول ہو گیا. نی جو ہے وہ نون وقایا کے طور پہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ پھر اس کا صلہ ہو گیا. یہ فی کو بھی کمپلیٹ کریں، فی متعلق ہو گیا. فی ہی جو ہے پھر جارہ فی جارہ ہے، فی، اور ہی جو ہے مجرور ہے، تو متعلق ہو گئی ہے اس کے لیے لم تننا. تو لم تننی فی مل کے جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کے کیا بن جائے گا؟ یہ جملہ فعلیہ جو ہے پھر یہ مشار اللہ ہو جائے گا. نہیں الذی پیچھے آپ نے کیا بتایا؟ ہاں وہ تو موصولہ تھا نا، اس کے لیے صلہ ہو گیا نا یہ تو. اور اصطلاح موصولہ مل کے کیا بن جائیں گے سر؟ صلہ اور موصولہ مل کر کے جو ہے یہ آپ نے ذالکنا کو کیا لیا؟ میں نے اشارہ لیا تھا نا اس کو. نہیں اشارہ کیوں لیا؟ اشارہ تو ہے، اشارہ ابتدا میں آ رہا تو کیا بن جائے گا؟ ہاں اس کو ہم نے ابتدا لیا تھا، تو یہ پھر خبر ہو گئی اس کی. یہ خبر ہوگی
مبتدا اپنی اور پھر خبر یہ سے مل کر جملہ اسمی ہو پورا جائے کا پورا جو ہے یہ مقولہ بن گیا اس کے لیے قالت کے ترجمہ کریں سر. اس عورت نے کہا یہی فذالکن، یہی ہے جو جس کی تم مجھے لمنا کی میں دیکھا تھا معنی جو ملامت کرنے کے آ رہے تھے. ملامت ہی ہے. ہاں، جس کی تم مجھے ملامت کر رہے تھے اس بارے میں. تو اب آپ یہاں فا کو جو ہے نا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کوئی سوال جو پیچھے چلا رہا تھا اس کا ایک طرح سے جواب سمجھ لیں، یا اس کا سبب مطلب ایک جواب سمجھ لیں ایک طرح سے. تو اس عورت نے کہا یا اس نے کہا تو وہ یہ ہے جس کی تم ملامت کرتے ہو. وہ جو نہیں ہے، آپ کو یاد ہے جو عامر صاحب بڑے سمپل ایگزامپل دیتے ہیں کہ بار بار آپ سے پوچھتے تھے زید زید آ گیا، زید نیک ہے، زید فلانا ہے. ایک دن آپ نے پوچھا زید کون ہے اور زید سامنے آیا تو آپ کہتے ہیں ذالک زید، یہ ہے زید. تو یہاں پھر اس نے کہا ان عورتوں سے کہ یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم ملامت کرتی تھی، دیکھو تم نے پیچھے کیا کیا اس کے ساتھ. صحیح صحیح. جی پھر وہ ہم استنافیہ لے لیتے ہیں یہاں پہ. لقد جو ہے یہ پھر قد جس طرح سے فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو مزید تاکید کے لقد ہو جاتا ہے، وہ تو ڈبل تاکید ہو گئی ہے. راوت تو جو ہے یہ پھر یہ فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ جو ہے باب مفعلہ سے آ رہا ہے یہاں پہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے آگے ہو پھر اس کا مفعول آ رہا ہے. صحیح ہے. اور ان نفس سے ہی جو ہے ان جارہ ہو گیا، اور نفس سے ہی جو ہے یہ مضاف علیہ مل کر کے یہ مجرور ہو گیا، اور جارہ اور مجرور مل کر کے متعلق ہو گئے راوتو کے لیے. ٹھیک ہے، پھر فا چھوڑنا ہی زیادہ آسان ہے. استعصم دیکھیں فا اگر آ رہا ہے نارملی فا یا واو کو آپ عطف تو لے لیں گے، لیکن نارملی اگر فا اگر آئے گا تو آپ اس کا ترجمہ پھر آپ پس یا اس قسم کا کرتے ہیں. ہاں پس کریں گے نا، پس جواب ہے نا، ایک طرح سے جواب کے طور پہ آ گیا. اوکے اوکے. یہ اچھا تو فا کا راوتہو کیوں ہے یہ تا پہ؟ میں سمجھا نہیں، تا پہ زور سے بولیں یہ راوتہو. سر تو یہ راوت تو ہی بنے گا نا، کیونکہ آپ مجھے بتائیں تجوید کے حساب سے بھی آپ پروناؤنس کیسے کرتے ہیں؟ دال کو بھی تو پروناؤنس کرنا تھا. اچھا تو راوت، اچھا ٹھیک ہے. پڑھنے میں نہیں آتا نا سر. جی 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 ادغام ہو جائے گا پرنومان اس کا. ہاں بیسیکلی پڑھنے میں نہیں آ رہا، پڑھنے میں نہیں آ رہا. جی فاستاسم. تو فا کو جو ہم نے جواب دیا یہاں پر استاسم جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے باب استفعال سے. اچھا آپ کو پتہ ہے اچھا اس کا ترجمہ کیا کریں گے فاستاسم کا؟ استاسم کا کیا؟ بس اس نے اپنے آپ کو روک لیا یا اپنے آپ کو بچا لیا. آپ کو پتہ ہے یہ جو معنی اس کا معنی کیا ہے عابد صاحب؟ اس کا مادہ ہے، اس کا معنی تو بہت آسان ہے یار. ہاں عین سین، ہاں عین سین عین سین میم. آپ کو پتہ ہے یہ مختلف بابوں سے آتا ہے. یہ مزید فی کے باب سے بھی آتا ہے، باب دربا سے. عین صاد میم، ہاں ٹھیک ہے نا، عین صاد میم یہ مختلف باب سے آتا ہے. یہ باب جب دربا سے آتا ہے مزید فی اپنا کیا کہتے ہیں ثلاثی مجرد سے، تو یہ بن جاتا ہے اسما یاسمو اسمن، یعنی کسی کو بچانا. اور پھر یہ باب افتعال سے آتا ہے تو یہ بن جاتا ہے اعتصما یا تسمو، یعنی حفاظت کے لیے کسی چیز کو پکڑ لینا. وہ اس کے قائد بھی ہے نا، اعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کسی ہاں اپنے آپ کو بچا لینا. اور جب یہ باب استفعال سے آتا ہے، مجھے یہاں باب استفعال میں تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا. ہو سکتا ہے سلیم بھائی موجود ہیں؟ سلیم بھائی موجود ہیں؟ سلیم شاید نہیں ہے، لیکن باب استفعال کا میں دیکھا تو مجھے بات ہے سلیم بھائی، باب استفعال کے اندر جو خاصیت ہے وہ تو اس کی ہے نا
طلب کرنے کی ہے، طلب کرنے کی ہے نا، مطلب کسی سے. تو یہاں جب یہ آیا تو پھر اس کا ترجمہ کیا لیا جائے گا؟ دیکھیں وہ صرف ایک خاصیت تو نہیں ہے نا اس کی، کیونکہ اگر باقی جو خاصیت مطلب اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے، مجھے اس میں بڑی کنفیوژن ہے ہمیشہ سے. مطلب دیکھیں یہاں پر تو اس کا مطلب وہی آتا ہے، بچنے والا ہی آتا ہے نا، بچنے والا تو پھر وہ اس میں بھی آ سکتا ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے شاید کوئی اور وجہ. چلے دیکھیں کوئی ترجمہ میں دیکھیں گے. آپ کریں، آپ صاحب ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. اور البتہ یقیناً راوت میں نے ورغلائے اس کو. البتہ کہاں سے لے آئے؟ بلا شبہ یقین. ٹھیک ہے، ہاں وہ میں اس کو البتہ یقین زیادہ میرے زبان میں چڑھا ہوا ہے وہ، تو ٹھیک ہے. اور راوت تو ہوں، میں نے ورغلایا ہوں اس کو، ان نفس سے ہی، اس کے نفس سے. فاستعصم، بس تو اس نے بچا لیا، بس نکلا ہے. ہاں اب اس کا جو ترجمہ میں نے دیکھا کتابوں میں وہ یہی ہے، تو بچ نکلا. چلو ٹھیک ہے. یہ بھی تو سر کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. ایک ترجمہ یہ بھی دیکھا انور میں نے، ویسے صحیح کہہ رہے ہیں، اس نے یہاں لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اپنے آپ کو اس نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس نے اپنے آپ کو روک بھی لیا. کیونکہ بیسکلی کیا ہے کہ میں اس پوائنٹ آف ویو پہ تھا کہ باب استفال کی جو سب سے پرائم جو اس کی جو خصوصیات ہے وہ طلب کا مفہوم ہے. وہ اس نے اپنے نفس سے طلب کیا نا کہ روکو اپنے آپ کو. ہاں ایسی کچھ نہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے تھیوری دے دی، پسند آئی. آگے چلے سر. ٹھیک ہے چلے آگے چلتے ہیں. ولا ان، پھر واو کو استنافیہ لے لیتے ہیں. لام جو ہے لام تاکید ہے، اور ان جو ہے یہ ان شرطیہ لیا میں نے اس کو. سر آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ان کے اوپر بتایا تھا، یاد ہے؟ یاد ہے آپ نے بھول گیا؟ یار یاد ہوتا تو بتاتا نا ابھی آپ کو میں. لائن کا کیا ہے کہ لا پلس ان ہے، تو یہ جو لا ہے نا یہ لام کیا کہلاتا ہے؟ لام موتا کہلاتا ہے. لام موتا. اور اس کا پھر آپ کو جو جواب ملتا ہے نا، جو اس کا آگے آپ کو جواب ملتا ہے، تو اس کو لام کو قسم کے طور پہ لیتے ہیں، اور اس کا جو جواب ملتا ہے اس پہ بھی لام تاکید داخل ہوتی ہے، یاد رکھیے. اچھا اوکے. تو اس کا جواب جو آگے آ رہا ہے ٹھیک ہے اوکے. چلیں اس کو لام ہوتا ہے، ان کو شرط میں آگے چلیں. ٹھیک ہے. لم جو ہے وہ ہے مضارع کو جو اخف کرتا ہے، وہ اگر مضارع پہ داخل ہو جائے تو یہ وہ والا لم ہے یہاں پہ. اور لم کو کیا کہتے ہیں سر ذرا بتائیے؟ اب تو آپ کو آنا چاہیے. لم کو کیا کہتے ہیں؟ حرف نفی و جزم و قلب. اچھا، حرف نفی و جزم و قلب. حرف نفی کیوں؟ کیونکہ مضارع کو داخل ہو کے زوردار نفی دیتا ہے. جزم اس لیے کہ مضارع کو داخل ہو کے مضارع کو وہ اخف کرتا ہے، نصب کر دیتے ہیں. نہیں لم نصب نہیں کرتا، لم نصب نہیں کرتا، لم جو ہے جزم دیتا ہے. اور قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے مفہوم کو ماضی میں لے جاتا ہے. صحیح، زوردار نفی کرتا ہے اور ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے اس کو. تو اسی لیے لم جب بھی آئے تو آپ کہیں حرف نفی و قلب و جزم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر یفعل جو ہے وہی فعل مضارع واحد مذکر غائب اخف بسبب لم ہو رہا ہے. زبردست. ٹھیک ہے، ترجمہ بھی کرتے رہے. اور اگر نہیں وہ کرے گا، اور اگر نہیں اس نے کیا، ماضی میں لے گا، اگر اس نے نہیں کیا. ماں، پھر ماں کو پھر یہ موصولہ لے لوں یہاں پہ. ٹھیک ہے لے لیں. اور آمرہ، تو یہ فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہو گیا. اور ہو جو فعل ماضی واحد متکلم، فعل ماضی متکلم کا صیغہ ہو گیا نا. یہ ماضی متکلم میں آتا ہے الف؟ نہیں پھر فعل مضارع، سوری میں مضارع پڑھ، فعل مضارع واحد متکلم. ٹھیک ہے. اور ہو اس کے پھر یہ مفعول ہو گیا یہاں پہ. اور یہ عام اور ہو یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا.
आमर हो जुमला फेलिया भी हो गया, ठीक ये है। जुमला तो ये फेलिया मा सिला मौसूला की सिला सिला हो गया, और ये सिला और मौसूला मिलके क्या बने बॉस? सिला और मौसूला मिलकर के जो है ये फाइल बन गए। नहीं नहीं फाइल क्यों बनेंगे? पीछे जो यफल आया है, पीछे जो यफलू जो था फेल जो था उसका ये अच्छा ठीक, मफूल बन जाएगा। मफूल बन गया, ठीक है। माँ अमरू तर्जुमा करें यहाँ तक। ओके। और अगर नहीं किया उसने जो, और यकीनन अगर ना किया, अच्छा, और यकीनन उसने ना किया उसने जो उसको हुक्म देती हूँ मैं, ठीक है, जो मैं हुक्म देती हूँ इसे, ठीक है। अब ये आप वो लाम आ रहा है जो आपने पहले बात की थी, लाम हाँ ये उसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। युस जनन्ना जो है, अब ये जो है ना, ये मज़ारे के ऊपर जो ताकीद का हमने पढ़ा था उसका एक आ रहा है यहाँ पे नून सकीला वाला। तो युस जनन जो है ये तो फिर बाब इफ़ाल से वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा हो गया। और इफ़ाल लग रहा है आपको? युस युस जो आ रहा है वो मजहूल का से शुरू हो रहा है। मजहूल भी तो हो सकता है यार। हाँ अच्छा, ओके, हाँ मजहूल भी हो सकता है, ठीक है, डाल दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप इसको ये अपना क्या कहते हैं, इसका जो एन कलमा है, एन कलमे पे क्या है मुझे बताइए। एन कलमे पे फतह है ना? जी फतह। तो एन कलमे पे फतह है ना, युफ़अलु होता है ना, युफ़अलु होता है ना, मजहूल का सीगा। युफ़अलु, ठीक है जी, ठीक है सर। तो फिर इसका मजहूल ले लें हम, जी ठीक है। और ये फिर मजहूल के ऊपर ये वाहिद मुज़क्कर गायब है, और फिर इस पे नून सकीला का भी इस्तेमाल हो रहा है। आगे तर्जुमा करें, ठीक है। और अगर ना किया उसने जो उसको मैं हुक्म देती हूँ तो ज़रूर ब-ज़रूर कैद कर दिया जाएगा। वो कैद किया जाएगा, वो ज़रूर ब-ज़रूर कैद कर दिया जाएगा। और फिर वाव को अतफ ले लें यहाँ पे, ठीक है। पूरा फिर दूसरा लाम भी वही वाला आ रहा है, फिर ये पीछे के लाइन ठीक के है। हिसाब से यकूनन जो है, ये जो है काना यकूनों से, और यहाँ पे जो है वो नून खफीफा वाला जो है ताकीद आ रही है। तो ये नून खफीफा तो नजर नहीं आ रहा, ये बेसिकली क्या था? हाँ नहीं, नका वो नून के आगे है ना, वो नून साकिन को इस तरह लिखते हैं नन करके ना। नहीं, ये तो था बेसिकली यकूना, ऐसे ही था ना? क्या था? यकूना था, यकूनो था? काना यकूना, यकूना, लेकिन आगे नून लग गया ना, फिर उसको लिखने में इस तरह से आ गया ना फिर ये। हाँ तो बेसिकली हुआ क्या, आप ये देखें ना, ये नून खफीफा लगा ना माँ जी। तो मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था नून खफीफा जो है वो कहीं भी कुरान मजीद में आपको नून खफीफा के तौर पे नहीं मिलता। तो ये क्या किया बेसिकली, नून साकिन दरअसल क्या है, तनवीन की आवाज है ना? जी बिल्कुल। ना नहीं है ना, यकून ना नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नून साकिन। ये सर समझ नहीं आया पॉइंट। ये बेसिकली नून खफीफा जो है ये आपका नॉर्मल सीगा क्या था सर, ये मुझे बताइए। यकूना था ना, यकूना था ना, यकूना के साथ आपने नून खफीफा डाला। देखें ताकीद के लिए दो है ना, एक नून सकीला है और एक नून खफीफा है जी। नून सकीला यकूना था, यकूना है इसका या यकून है? काना यकूना नहीं है, यकून क्या चीज? नहीं यकून है या यकूना है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आपका नॉर्मल सीगा क्या, अगर आप उसको हटा दे तो? ये तो यकून है ना, इस पर नून पर फतह है, इसके बाद अलिफ नहीं है।
یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ بیسیکلی کیا ہے, یکونا. یکونا. اب یکونا کے اوپر آپ کے پاس جو تاکید ڈالنے کے لیے, زوردار تاکید ڈالنے کے دو طریقے ہیں فعل مضارع میں. ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو نون ثقیلہ سے ڈالتے ہیں, تو نون ثقیلہ پہ کیا کرتے ہیں آپ, نون ثقیلہ پہ کیا کرتے ہیں آپ شد لگا دیتے. شد لگا دیتے ہیں نون والی اس کے ساتھ ایڈ کر کے. اور دوسرا ہے نون خفیفہ, نون خفیفہ میں نون ساکن لگا دیتے ہیں. اب یہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نون ساکن ہے یہ بیسکلی کس چیز کی آواز دیتی ہے, تنوین. تنوین کی آواز دیتی ہے نا. تو اس کو آپ نے اس تنوین کو, یہ کیا بن گیا ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو کیا بنے گا, یہ پھر بن جائے گا لیکونن. یا لا کو چھوڑ دیں, یہ کیا بنے گا اس کو اگر آپ پڑھیں گے, یکونن. یکونن. اس یکونن کو آپ نے اس طرح سے لکھ دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آپ کو اس طرح سے لکھا ملے گا. یکونن آپ نے اس طرح سے لکھ دیا. قرآن مجید میں نون خفیفہ کبھی بھی ایسے نہیں ملے گا, صرف 2 ہی مقام پہ آئے ہیں نون خفیفہ پورے قرآن مجید میں, 2 یا 3 مقام پہ, اور ہر جگہ آپ کو اسی طرح سے فارمیٹ میں ملے گا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ہم نے لے لیا, یہ اس کا معطوف ہو گیا, وہ معطوف ہو گیا, اس کے پیچھے ہم نے عطف لیا تھا. ٹھیک ہے. پھر من الصاغرین, تو من جارہ ہو گیا, اور الصاغرین جو ہے یہ پھر مجرور ہو گیا, اور یہ متعلق ہو گیا. اس کے متعلق ہو گیا. سر جی کانا ہے نا, کانا کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی. اوکے, کانا کا اسم کیا ہے, کانا کا اسم تو پھر ہوا ہو گیا جی, اور خبر کیا ہو جائے گی, پھر یہ متعلق خبر ہو جائے گی اس کی قائم مقام. اس کی خبر ہو گئی, خبر و کانا ہو گئی. جی, کانا جب بھی آئے گا یاد رکھیں, کانا کی ایک خبر ہوگی اور ایک اسم اور خبر. ٹھیک ہے, ترجمہ کریں سر. ترجمہ کر دیتا ہوں, اس کا میں شروع سے کر دیتا ہوں. اور اگر نہ اس نے کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو ضرور بضرور قید کر لیا جائے گا, اور یقیناً ہو جائے گا من الصاغرین, چھوٹوں میں سے, یا ایک جگہ اور میں نے پڑھا تھا بے عزت ہونے والوں میں سے. ہاں صاغرین بے عزت ہی ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اگلی آیت کس کی ہے, ذرا شروع کریں, میں 1 منٹ آتا ہوں. کس کی آیت اگلی؟ جی سر, میں منور عمران. جی عمران صاحب کریں, میں 1 منٹ آپ کریں, شروع کریں, بہت سارے لوگ ہیں دیکھنے والے. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اچھا, اس میں قالا جو ہے یہ فعل ہے, ربی اسم ہے, السجن اسم ہے, احبو اسم ہے, الیہ میں الہ حرف ہے, اور یا جو ہے وہ اسم ہے. مما میں میم جو ہے وہ حرف ہے, اور ما جو ہے اسم ہے. یدعوننی فعل ہے, یدعو فعل ہے, اور نون حرف ہے, یا اسم ہے. اسی طرح الیہ میں الیہ حرف ہے, اور ہی جو ہے وہ اسم ہے. واو حرف ہے, الا حرف ہے, تصرف فعل ہے. انی میں ان جو ہے حرف ہے, اور یا جو ہے وہ اسم ہے. قیدہ اسم ہے, ہنہ اسم ہے, اسبو فعل ہے, الی حرف ہے, ہنہ اسم ہے. واو حرف ہے, اکن فعل ہے, من حرف ہے, جاہلینہ اسم ہے. قالا جو ہے وہ فعل ہے, قولا سے بنا ہے, فعل ماضی واحد مذکر غائب. قالا جب آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے مقولہ آتا ہے, جس کو ہم دیکھیں گے ابھی. اس کے بعد ہے ربی. ربی جو ہے یہ منادہ ہے, اور جو اس کا ندا ہے, حرف ندا, وہ محذوف ہے ادھر. جی ٹھیک ہے.
اس کے بعد السجن ہے، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے احبو. الا حرف جار ہے اور یا جو ہے مجرور ہے، اور یہ الیہ جو ہے متعلق ہو جائے گا احبو کا. اچھا یہ آگے ادھر ربی میں جو ہے وہ کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ ربی میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ متکلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ اس صحیح ہے، لیے ربی کو اس طرح لکھا جاتا ہے زیر کے ساتھ، ٹھیک کیونکہ ٹھیک یا کو زیر چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ اس کے بھی تو لکھا جا سکتا ہے، فرق کیا ہے؟ ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ سر ہم اس کو یا متکلم کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں جیسے تو ہم اگر نہ لکھے صرف زیر لگا دیں، جیسے تکونن کی آپ نے مثال دی، اس میں بھی اس میں جو ساؤنڈ آ رہی ہے. نہیں آپ اگر اس میں جو حرف ندا آ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ یا ڈراپ ہو جاتا یہ ہے. ربی اس طرح سے لکھا ہے اور یہ ربی اس طرح سے لکھا ہے تو یہ ایک ہی چیز ہے. آپ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ان دونوں کا ترجمہ کر کے مجھے بتائیے. اے میرے رب. اور اس کا بھی یہی معنی ہوگا سر؟ نہیں، ربی میرا رب، ربی اے میرے رب. اب اے میرے رب آئے تو مجھے بتائیے کیا فرق ملا آپ کو؟ اس میں یہ ربی جو ہے منادا ہے. نہیں، اس کا فرق آپ بتائیں نا، فرق مجھے بتائیے کیا ہے. ربی میرا رب، ربی اے میرے رب، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک میں سر اے میرے ندا رب میں جو ہے ہم مخاطب ندا ہیں. آ رہی ہے نا جی لیکن حرف ندا بھی معذوف ہے جی اور یا متکلم بھی معذوف ہے. تو جب جی ربی آپ کے پاس قرآن میں آتا ہے تو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ربی جب آتا ہے تو اس کی یا متکلم بھی ڈراپ ہوتی ہے اور اس کا جو حرف ندا ہے یا جی وہ جی معذوف ہوتا ہے. معذوف اس ہوتا لیے آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ربی کا اے میرے رب. لیکن جب خالی ربی لکھی ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ اے میرے رب نہیں کرتے، آپ میرا رب. ترجمہ کرتے ہیں میرا رب. ٹھیک. تو جب آپ ربی کی انالیسس کریں تو آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ اس کے اندر یا جو حرف ندا ہے وہ بھی معذوف ہے اور اس کی جو یا متکلم ہے وہ ڈراپ ہے. وہ ڈراپ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو بیسکلی کیا ہوگا کہ ربی جو ہے یہ ندا بن جائے گی. پوری ربی جو ہے نا اے میرے رب، یہ ندا بن جائے گی اور اس ندا کا پھر آپ کو جواب ندا آگے مل رہا ہے. جی اس ندا کا جواب ندا میں شروع میں آپ کو کالا ملا تو کالا کے بعد پورا حصہ اس کا مقولہ بن جائے گا. مقولہ بن جائے گا. ربی آ گیا، ندا آ گئی، ندا کا آپ کو جواب ندا ملے گا. ندا اور جواب ندا مل کے جو اس کالا کے لیے مقولہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ چلائیں. ٹھیک ہے. السجن مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے احبو. تو یہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گئے. اس کے بعد ہے الیہ، یہ جار اور مجرور مل کے جو ہے متعلق بن جائیں گے احبو کے. تو اس کا اگر یہاں تک ہم ترجمہ کریں آگے کمپلیٹ کام آگے تک چلیں. اچھا، مما جو ہے، مم جو ہے حرف جار ہے اور ما جو ہے وہ اسماء استفہام ہے. استفہام ہے. جی اسماء استفہام کے بارے میں یاد رکھ لیجئے گا، اس کو صدارت چاہیے ہوتی ہے. اسماء استفہام کو صدارت چاہیے ہوتی ہے. سر میں نے بک میں ریفر کیا تھا ہماری، جی بولے. میں نے بک میں جو ریفر کیا تھا اس میں من اور ما جو ہے حرف استفہام کے ساتھ لکھا ہوا تھا. ماں جو ہے دیکھیں یاد رکھ لیجئے گا، ماں جو ہے وہ حرف استفہام بھی استعمال ہوتا ہے، وہ موصولہ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ نفی بھی استعمال ہوتا ہے نا سر؟ ٹھیک ہے، شرط کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور بن کے ساتھ عموماً جب بھی ماں آئے گا نا، بن کے ساتھ یہ موصولہ ہی بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے، کیا بن کے آئے گا سر؟ یہ موصولہ بن کے آئے گا. موصولہ بن کے آئے گا. ماں کو موصولہ نے آگے چلائے. موصولہ ہے تو بھی اس کا آگے ہمیں صلہ ملے گا جو کہ اپنا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے یدعوننی. یدعو جو ہے یدعوننی مادہ بتائیے اس کا. سر یدعونا کا جو مادہ ہے وہ ہے دال عین واو باب نون سے ہے یہ دعوا یدعو. اور جب ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں رول تو یہ
یدعو بن جاتا ہے فعل، یہ ہے فعل مضارع جمع غائب مذکر کا صیغہ. یہ بنا کیسے ذرا بتائیے. یدعو بنا یہ، اور ٹھیک ہے. یدعو کو جب حروف علت پہ پیش ہو، حروف علت پہ حرکت ہو اور ما قبل پیش ہو. نہیں یہ والا صیغہ بتائیں نا، وہ تو آپ نے بتا دیا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ سر جمع کا صیغہ ہے. جمع کون سا؟ یدعونا. کون سا صیغہ ہے جمع کا؟ جمع کا یہ فعل مضارع غائب کا. فعل مضارع غائب. یہ صیغہ بنا ہے کیسے بنا؟ یہ جو بنا ہے یا فلونا کے وزن پر اگر میں ڈال دوں، یا فلونا کے وزن پر ڈالوں گا نا، یا فلونا کے وزن پر ڈالوں گا دال عین باؤ کو، تو کیا بنے گا سر؟ یدعونا. نہیں، یدعونا بنے گا نا. یدعونا بنے گا نا. یدعونا. اب دو حروف علت اکٹھے آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جو ماضی کا حروف علت ہوتا ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ پیچھے والی حرکت دیکھتے ہیں عین کلمے کی. عین کلمے کی اگر حرکت فتح ہوتی ہے تو قائم رہتی ہے، ورنہ جو حرکت آپ نے ڈراپ کی ہے اس کے وہ والی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو آپ نے یا ڈراپ کیا تھا یا کے اوپر پیش تھا تو یا پیش ہی رہے گا. یہ کیا بن گیا؟ یدعونا بن گیا. مجھے ایک بات یہ بتائیے، یہ صیغہ آپ نے کیا بتایا، کون سا صیغہ ہے؟ یہ فعل مضارع جمع غائب مذکر. مجھے بتائیں اس کا مؤنث کیا بنتا؟ یدعون. اس کا موضوع آپ بنائے نا، یفعلنا کے وزن پر بنائے نا باس. یفعلنا کے وزن پر بنائے، کیا بنے گا؟ یدعونا. اس میں وہی تبدیلی کریں گے تو وہ صیغہ بھی یدعونا ہی بنے گا، سیم ہی بنے گا. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے؟ اب اگر آپ غور کریں کانٹیکسٹ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مذکر کا صیغہ ہے کہ مؤنث کا صیغہ ہے. کس نے بلایا تھا ان کو؟ عورتوں نے بلایا تھا. پھر آپ نے مذکر کیسے کر دیا؟ اچھا ٹھیک. اور اس کے اندر بھی وہی والا حساب ہے جو لم تننا کے اندر تھا، نون بقایا. جی نون بقایا. جی یا متکلم ہے. ٹھیک ہے نا. یدعوننی، تو یہ یدعونا جو ہے، یہ یدعونا یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو مذکر اور مؤنث کا ایک ہی صیغہ بن رہا ہے. اسی لیے جو حروف جب وہ حروف علت جو با اور یا جو ناقص میں آتے ہیں نا، ان کو ذرا دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اس میں جب تبدیلی آتی ہے تو بعض دفعہ جو ہے نا وہ کچھ صیغے ایک ہی طرح کے بن جاتے ہیں. وہ جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا پھر. ٹھیک ہے جی. تو سر اس میں بہتر کیا ہے کہ بغیر تبدیلی کے پہلے سارے صیغے بنا لیں پھر تبدیلی کریں؟ دیکھیں اصول طریقہ یہی ہوتا ہے. آپ کو آخری آپ کے پاس بیسک روٹ پتا ہے نا کہ کیا بنے گا، یا فلونا پہ بنے گا یا فلنا پہ بننا ہے. آپ اس کے اوپر ڈالیں، مادہ تبدیلی کریں، پتہ چل جائے گا. ٹھیک. جو صیغہ آپ نے بنانا ہے اس صیغے کے جو وزن ہے اس پہ ڈالیں نا. ٹھیک ہے. تو یدعوننی کیا بن جائے گا؟ فعل مضارع. فعل مضارع جمع غائب مؤنث. جمع مؤنث غائب. جی عزیز صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں نعمان میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے یا کیسے لکھا؟ یدعونا کیوں واو آئے گا نا، یدعونا کیوں سر؟ مجھے بتائیں نا آپ کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے دال عین واو. ٹھیک ہے سر، یہ دو واو کر دیں. سوری دو واو، یعنی وہ جو ہمارے بات تو وہی ہو جائے گی، دو واو کر دیں. جی ہاں وہ ہوگا تو وہی ایک حروف علت کی. میں اس کو جو ہے نا یاد پڑ گیا تھا، دو واو ہو گئے. جی سر یہ یدعوننی کیا بن گیا؟ الیہ اس کے لیے متعلق بن گیا. یہ متعلق بن گیا اس فعل کا. یہ جملہ فعلیہ یدعوننی الیہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ صلہ بن گیا ما موصولہ کے لیے. ما موصولہ کے لیے، جی بالکل. اور ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کے من کے لیے مجرور بن گیا. مما کے اندر من ہے نا. جی من کے لیے مجرور بن گیا. مجرور بن گیا اور وہ پھر جارہ مجرور ہو کے متعلق ہو گیا.
متعلق ہو گئے احبو کے. بالکل, ترجمہ کریں یہاں تک. یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب. سر یہاں کہیں لکھا ہوا نہیں یوسف علیہ السلام نے, آپ سیدھے سیدھے کہیں کہا اس نے اے میرے رب مجھے زیادہ محبوب ہے قید خانہ اس بات سے جس کی طرف مجھے بلا رہی ہیں. کون بلا رہی ہے؟ وہ جو عورتیں بلا رہی ہیں ان کو. یہ تو آپ نے عورتوں کو تو نام ہی نہیں دیا. اچھا ٹھیک ہے, میں دوبارہ کر دیتا ہوں. نہیں, اس سے جو وہ عورتیں بلاتی ہیں, اس سے جو وہ عورتیں بلاتی ہیں مجھے اس کی طرف. مجھے اس کی طرف. اگلا والا حصہ کریں سر. واو جو ہے عطف آ جائے گا سر یہاں پہ. ٹھیک ہے. اللہ اس کو ہم سر کیا شرط لے لیں گے؟ دیکھیں اللہ کو ویسے تو آپ دیکھیں تو حسر ہے یا استثناء ہے. جی استثناء. اب آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے. آگے سر اس میں فعل آ رہا ہے. لیکن وہ کیسے آ رہا ہے دیکھیں. یہ سر اس میں یہ اخف ہوا ہے تصرف, یعنی اس میں کوئی تبدیلی آئی. یہ جو اللہ ہے, یہ جو اللہ ادھر آیا ہے یہ مرکب ہے. یہ جو اللہ ادھر آیا ہے آپ کے پاس یہ مرکب ہے. اور یہ کون سا مرکب ہے سر؟ یہ مرکب ہے دو لفظوں کا. وہ لفظ کیا ہے سر جی؟ وہ ہے ان پلس لا. اچھا, یہ ان پلس لا ہے. کہیں کہیں آپ کو ان پلس لا بھی ملے گا. تو سر اگر یہ جب ان پلس لا ملے گا تو کیا لکھا ہوگا؟ جیسے اللہ لکھا ہے وہ اللہ لکھا ہوگا. اچھا, تو اگر اس کی اللہ کے آگے اگر فعل جو ہے وہ اخف ہو رہا ہے تو اٹ مینز یہ اللہ کے ساتھ ان لگا. آپ کو کسی جگہ پہ فعل جو ہے نا وہ اخف نہیں ملے گا, خفیف ملے گا. تو پھر اس صورت میں وہ اللہ نہیں ہوگا, اللہ ہوگا. تو آپ پھر وہ ان نہیں کہیں گے بلکہ ان کہیں گے, ان پلس لا کہیں گے. اللہ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان کیا کرتا ہے؟ مضارع کو اخف کر دیتا ہے. اخف کرتا ہے. اور ان شرط بھی کرتا ہے. جی ٹھیک ہے سر. اچھا سر اس کا ٹھیک ہے. اللہ تصرف جو ہے وہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مجزوم ہے باسبب ان. باسبب ان یہ ٹھیک ہے. انی جار مجرور ہو کے متعلق ہو گیا فعل تصرف کا. ٹھیک ہے. آگے قیدہ ہنہ. قیدہ ہنہ, یہ قیدہ مضاف ہے اور ہنہ جو ہے مضاف الیہ ہے. اور قیدہ کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے تو یہ اس کا مفعول بن جائے گا سر تصریف. ٹھیک ہے, یہاں تک ترجمہ کریں. اور اگر تو دور نہ کرے مجھے ان کی تدبیروں سے. ٹھیک ہے, مجھے ان کے تدبیروں سے. ٹھیک ہے. یا مجھے ان کے قید کیسے کس کو کہتے ہیں؟ قید کا تدبیر کرنا ہے شاید اس کا. قید کا مطلب فریب بھی ہے نا. فریب بھی ہے. چال چلنا یا فریب. چال چلنا. ہاں, اگر نہ تو ہٹائے گا پھیرے گا مجھ سے ان کا فریب یا ان کا مکر یا جو کچھ بھی. ٹھیک جی. آگے سر اسبو جو ہے فعل مضارع واحد متکلم ہے. اور اس کا جو مادہ ہے صاد با اور واو. تو پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ سبا. یہ باب نون سے ہے. سبا و یسبو. تو بن جائے گا سبا یسبو. یسبو. تو ازبو جو ہے اس کا واحد متکلم کیا بنے گا؟ ازبو. ایسے بنے گا, ایسے بنے گا نا ازبو. جی پھر وہی اس پہ اپلائی ہو جائے گا. نہیں تو کیسے اپلائی ہوا یہ تو بتائیے. ہوا کیا؟ آپ کو شرط کا پتا ہے کہ جو شرط ہوتی ہے جواب شرط بھی اسی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کو اخف ہو گیا. یہ جب واو اور یا یاد رکھیے گا, واو اور یا اگر لام کلمے میں ہو اور مجزوم ہو اخف ہو تو جب بھی عوامل اگر آتے ہیں تو پھر ان واو اور یا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس لیے وہ ازبو ہو گیا, جس سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کیا بن جائے گا. اب اس شرط کے لیے
ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو شرط ہوتی ہے اس کا جواب شرط جواب شرط ہو جائے گا، شرط کے لیے جواب شرط ہو جواب جائے شرط بن جائے گا. جی اسبو، اسبو کے اسبو معنی کیا ہے؟ میں ہو جاؤں گا، کیا ہو جاؤں گا؟ وہ تو اکونا ہو گیا. یا میں مائل ہو جاؤں گا. میں مائل ہو جاؤں گا سر. ٹھیک ہے الیہن یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا فعل اسبو کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد واو پھر عطف ہے. اکون جو ہے یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے. اب یہ واو عطف ہے تو یہ اکون کس کے اوپر ہے؟ اسبو کے اوپر ہے نا. جی اب یہ بھی دیکھیں تھے کیا بنا تھا، کیا تھا یہ؟ جی یہ بھی یکونو تکونو تکونو اکونو. اکونو تھا یہ جی، یہ بھی اخف اکونو ہو تھا گیا. نا باس. جی یہ جی تھا اکونو. اکونو تھا، اخف کیا، اکون ہو گیا. یہ اخف کر دیا تو دو ساکنان اکٹھا ہو گئے. جی جی اجتماعی ساکنان ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے والے کو ڈراپ کر دیتے ہیں. پہلے والے کو ڈراپ کر دیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اکون بن گیا. اکون بن گیا ہے بالکل. واکن یہ فعل مضارع ہو گیا واحد متکلم کا. من الجاہلینا یہ حرف جار مجرور بن کے متعلق بن جائیں گے. اچھا اس میں اکون نہیں سوری جی جی فیملی اکون ہے نا باس، جی کانا جی جی فیملی ہے نا. کانا کا ایک اسم ہے یا متکلم، اور جو اس کی خبر ہے کانا کا اسم ہے انا. انا، ٹھیک ہے انا. انا اور اور اس کی خبر ہے من الجاہلینا اس کی خبر ہے. یہ اس کی خبر. تو کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا اور یہ معطوف ہو گیا پیچھے اسبو الیہ، معطوف ہو گیا، اسبو الہی کے معطوف ہو گیا. اور یہ دونوں مل کے جو ہے، یہ دونوں مل کے جواب شرط ہو گئے. ترجمہ کریں. میں ہو جاؤں گا ان کی طرف. نہیں اس پوری آیت کا ترجمہ کریں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، تو صحیح سمجھ میں آئے گا نا. ٹھیک ہے. اگر تو نے نہیں پھیرا مجھے، تو دور نہ کرے مجھے ان کی فریب سے یا ان کی تدبیر سے، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور شامل ہو جاؤں گا نادانوں میں. اور ہو جاؤں گا نادان. ٹھیک ہے، اور ہو جاؤں گا نادان. جزاک اللہ خیر سر. یہ ایک چھوٹی سی آیت یہ کر لیں، باقی پھر ہم بعد میں کر لیں گے. کس کی آیت، کس کی باری ہے؟ جی عبد الباسط. یہ باسط صاحب یہ والی آیت کریں، چھوٹی سی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم. فا حرف ہے، استجاب فعل ہے، لام حرف ہے، ہا اسم ہے، رب اسم ہے، ہا اسم ہے، فا حرف ہے، صرف فعل ہے، ان حرف ہے، ہو اسم ہے، قیدہ اسم ہے، ہن اسم ہے، ان اسم ہے، ہو اسم ہے، ہوا اسم ہے، السمیع اسم ہے، العلیم اسم ہے. ٹھیک ہے. فا حروف استفہامیہ استنافیہ. استجاب فعل مضارع واحد مذکر غائب. یہ باب استفعال سے آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کا طلب کرنا اس کی خصوصیت کے اعتبار سے. یعنی پچھلے معنی آیت بتائیے. میں جی دعا مانگنا یا قبول کرنا. اس کا مادہ بتائیے. اس کا مادہ ہے جیم و با. ٹھیک ہے، پہلا والا صیغہ بنائیے. استجوب یستجیب، استجاب یستجیب. ٹھیک ہے، اور اس کا وہ کیا بنے گا؟ مصدر استجوابن، استجابۃ، استجابت، قبول کرنا. قبول کرنا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں. بس قبول کر لی، بس قبول کر لی، لہو اس کے لیے، رب ہو اس کے رب نے، لہو حرف جار ہے اور ہو مجرور ہے. جار مجرور استجاب کے متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور رب ہو مضاف مضاف لے مل کے یہ جملہ فعلیہ بن جائیں گے. نہیں ربو کیا بنے گا؟ فائل بنے گا. فائل بنے گا؟ نہیں مضاف مضاف لے بن کے مرکب اضافی. ربو ہے کہ ربا ہے؟ ربو. ربو ہے تو پھر فائل بنے گا. ہاں جی.
ٹھیک ہے ترجمہ کریں. تو اس کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. فصرف فا استفامیہ، صرف فعل ماضی عطف، اوکے ہاں حرف عطف، صرف فعل ماضی واحد مذکر غائب، ان جار ہو مجرور، اور قیدہن مضاف مضاف الیہ. یہ بھی یعنی قیدہ فصرف ان، یہ فصرفہ میں یہ فعل و فاعل ہے، انہو متعلق ہو جائے گا فصرف کے، اور قیدہن یہ مفعول ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ بنے گا، جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو جائے گا، معطوف ہو جائے گا. ترجمہ کریں. تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور تو دور کر دے ان عورتوں کی چال کو. اچھا یہ جو صرفہ ہے نا، سواد جی رافا، جی صرفہ یصرف صرفن، دور کر دینا، پھیر دینا، ٹھیک جی ہے. یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی چیز سے پھیر دینا، اور جی جس کی طرف سے پھیرا جاتا ہے نا وہ ہمیشہ ان کی پریپوزیشن سے آتا ہے. جس کی جی طرف سے پھیرا جاتا ہے وہ وہ ان کی ان، پریپوزیشن سے آتا ہے. تو دیکھیں آپ کو آگے ان کی پریپوزیشن نظر آئی. جی جی بالکل. تو پھیر دیا ان عورتوں کی مکر سے، یا ان عورتوں کی فریب سے، یا ان عورتوں کی چالوں سے. چال سے. انہو هو السمیع العلیم. انہ حرف مشببہ فعل ہے، ہو اسم ہے جو کہ مبتدا، اور مبتدا نہیں کہتے جب انہ اسم آتا ہے تو مبتدا نہیں کہتے. اس کا اسم انہ ہے جی اسم انہ، ٹھیک ہے. جو کہ حالت نصب میں ہے، اوکے. اور ہوا ادھر حسر کے لیے آیا ہے. هو السمیع العلیم، السمیع العلیم مرکب توصیفی ہے، اور بے شک وہ سننے والا. جی جی آپ کریں. جی السمیع العلیم خبر ہو جائیں گی ان کی. دیکھیں اس کی دو ترکیبیں بنتی ہیں. ایک ترکیب تو آپ اس کی یہ بنا سکتے ہیں کہ انا کا آپ نے کہا کہ اس سے مانگیا ہو، اور آگے جی ہوا سمیع العلیم کو بھی جو ہے نا آپ الگ سے ایک جملہ اسمیہ بنا لیں. ٹھیک ہے نا. جی ہوا کو آپ لے لیں مبتدا لے لیں، السمیع اور العلیم کو جو ہے دو خبریں لے لیں. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خبر جو ہے وہ معرفہ کیوں آئی ہے؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ اس میں ایک اثر کا مفہوم موجود ہے جو چھپا ہوا ہے. تو جی زیادہ بہتر ترکیب یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے کہا انا کو آپ نے حروف مشبہ بالفعل لیا، وہ جو ہے انا کا جو ہے وہ اسم ہو گیا جو کہ ہوا ہے، اور ہوا کو یہاں جو ہے آپ نے حسر کے طور پہ لے لیا. جی جی اور جب حسر کے طور پہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسم و انا اور اسم و خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر آ رفع جاتی والی ضمیر آ جاتی ہے. جی ہے. ترجمہ کریں سر اس کا. جی بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. نہیں دیکھیں سمیع علیم دونوں جو ہے نا یاد رکھیے یہ اس کے سیغے ہیں مبالغے کے. بے شک وہی خوب اور آپ حسر کا مفہوم تو دیا ہی نہیں. بے جی شک وہی وہی خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. ٹھیک ہے سر جی. جی بالکل. میرے خیال میں سر آج یہ کلاس ختم کریں سر. یہاں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز میں دیکھ رہا تھا، آپ جو استجابہ میں پھر طلب کرنا تو نہیں ہوا نا، جو آپ کہہ رہے تھے اس کے مفہوم آتے ہیں استفعال میں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا نا. مطلب وہ تو پھر اس طرح کہ وہ تو آپ نے جو مانگا پیچھے مانگی دعا یہاں اللہ نے قبول کر لی. یہاں تو اپلیکیبل ہے. اصل میں اس کی ایک سے زیادہ خاصیتیں ہوتی ہیں نا. مطلب استفعال کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ کسی چیز کو یعنی اپنا بنا لینا، مؤخذ بنا لینا. تو وہ جو ترجمہ عابد بھائی بتا رہے تھے نا، اپنے آپ کو بچا لیا، مطلب وہ بھی ایک خاصیت سے جو ہے نا وہ لنک ہوتا ہے. اور یہاں بتائیے استجابہ میں تو میں زیادہ اپلیکیبل ہے نا. یہاں تو اپلیکیبل ہے پورا. ہاں پیچھے دعا مانگی یہاں قبولیت ہوگی.
تو میں جو دیکھ رہا تھا وہ تو اس کے ظاہر 4-5 خاصیتیں تو لوگوں نے ویسے لکھی ہیں، لیکن ظاہر عام طور پہ جو زیادہ جو وہی جو آپ کہہ رہے تھے پرائمری ہے وہ وہی ہے کہ کسی چیز کو طلب کرنے کا یا خود سے طلب کرنے کا. عامر صاحب کلام تو بس یہی لکھا ہوا ہے طلب کرنے کے حوالے سے. ہاں جیسے اب استکبارہ ہے، تو اس میں لکھا تھا کہ استکبرو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو آپ وہاں کیا کریں گے؟ آپ یہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ وہ اس نے کبر کو مانگا، یعنی میں ایک جگہ یہ لکھا تھا کہ کسی صفت کی موجودگی کو بھی ظاہر کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کبر ہے، تو کبر ایک صفت ہے، تو اس کا موجود ہونا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دیتا ہے ماخذ ہونا جو ہے نا کسی چیز کا. ٹھیک ہے سر جی، آج کی کلاس کو ہم پھر انشاءاللہ یہاں اختتام کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہوگا اس پہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم.